جی اچھا مفتی صاحب وہ سوال میرا ہے کہ فار ایگزامپل جب اب ہمیں پیرنٹ کوئی نظر آتی ہے کانٹرڈکشن جو ہماری کرنٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے سائنس سے، چاہے وہ اسکرپچر میں ہو چاہے حدیث میں ہو، اس کو آپ کس طرح ریزالو کرتے ہیں؟ کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ کوئی حتمی بات نہیں کرتی، اس لیے ہم کبھی بھی مذہب کے ساتھ سائنس کو ریکنسائل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جیسے فار ایگزامپل وہ ایک حدیث ہے کہ مکھی کے ایک سائڈ میں پوائزن ہے ایک سائڈ میں نہیں ہے، اب یہ تو آئی تھنک آپ اگری کریں گے سائنٹیفکلی کرنٹ انڈرسٹینڈنگ میں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو آپ کس طرح کی چیزوں کو کیسے ریکنسائل کرنے پر یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے پوچھا ہے مجھ سے اصول، تو میں ایک ضابطہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. یہ ضابطہ سب سے پہلے جس جگہ میں نے پڑھا ہے اس کتاب کا ریفرنس بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور چونکہ بات اسلام کی ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلامک لٹریچر سے میں ریفرنس دوں گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل، اس کی پہلی والیوم میں شروع میں ہی انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت تھانوی نے الانتباہات المفیدہ میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی عقلی سائنس، چونکہ عقل کے تحت آ جائے گی، وہ ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اگرچہ سائنس جو ہے آج کل وہ امپیریکل ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو جب ڈویژن کریں گے، بڑی ڈویژن، تو ہم اس کو عقل کے تحت رکھیں گے کہ اگر کوئی ڈیفینیٹو ریشنل یا سائنٹیفک کوئی فیکٹ ہے تو اس کا کسی ڈیفینیٹو ٹیکسچول ایویڈنس، قرآن یا حدیث متواتر، ان دونوں کے درمیان کبھی بھی کوئی کانٹرڈکشن ہو ہی نہیں سکتا. یہ پاسبل نہیں، اگر ہے تو دکھائیں. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، قرآن کی آیت یا اسی طریقے سے حدیث متواتر، یہ دو چیزیں ہمارے یہاں ڈیفینیٹو ٹیکسچول ایویڈنس مانی جاتی ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی سائنس اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں شفا اور اس کے دوسرے پر میں بیماری ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی اپنی جگہ محل نظر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس ابھی اگر کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی نہیں کرے گی.